بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ خلاصہ تفسیر حکم چہارم رمضان کی راتوں میں جمع۔ اس سے پہلے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر پیش کرنے کو جا رہے ہیں، اور پیج وہی ہے 452، حکم چہارم رمضان کی راتوں میں جمع۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ خلاصہ تفسیر حکم چہارم رمضان کی راتوں میں جمع۔ اس آیت میں روزہ کے بقیہ احکام کی کچھ تفسیر مذکور ہے۔ تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی، کیونکہ بوجہ قرب و اتصال کے وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں، اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو جب اجازت ہوگی تو اب ان سے ملو، اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا گیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو، اور جس طرح شب سیام میں بی بی سے ہم بستری کی اجازت ہے، اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ تم تمام رات میں جب چاہو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح صادق کی روشنی کا متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، یعنی بالکل کلیئر بات ہو جائے، یعنی رات کی تاریکی سے، تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزہ کو پورا کیا کرو۔ صبح کی سفید خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے متمیز ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یقینی سے طور سے ثابت ہو جائے، یعنی بالکل بات کلیئر ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے، شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہ ہو۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ بات ناپ کر تول کر، کہہ رہا ہوں میں یہ بات ناپ کر، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر۔ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، میرے وطن تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں۔ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔